بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین کرام، جدید مسائل کے اعتبار کی سوال جواب کی محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بھی ہمارے پاس کئی سوالات ہیں، ہم سوال کے مختصر جواب پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا نام ہے اخت عزیر، انہوں نے دو سوال کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال ہے، کیا اگر نماز میں درود ابراہیمی 2 بار پڑھ لیں، مطلب ایک بار پڑھا اور دوسرے پارٹ میں کنفیوز ہیں کہ پڑھا ہے یا نہیں، تو وہ دوسرا پارٹ پھر سے پڑھ لیا احتیاط کے طور پر، تو کیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ درود پاک ڈبل مکرر پڑھنے سے، جو قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ چیٹنگ کر کے پاس ہو کر ڈگری حاصل کرتے ہیں، تو کیا اس ڈگری سے پیسہ کمانا حلال ہوگا؟ جیسا کہ چیٹنگ کر کے ڈگری حاصل کرنے کو دھوکہ کہا جاتا ہے کہ دھوکہ دے کر پاس ہوا ہے۔ یہ دھوکہ دینا اور دھوکہ دے کر پاس ہونا، اپنے کو خطرے میں ڈالنا، یہ درست نہیں ہے اور اس طرح ڈگری حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو جاب ملی ہے اور جو نوکری حاصل کی ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوگا اس کی آمدنی حلال ہونے کے لیے کہ اگر وہ صلاحیت تھی، اگرچہ ڈگری انہوں نے جعلی حاصل کی ہے، دھوکہ دے کے حاصل کی ہے، لیکن ڈگری کے برابر صلاحیت تھی ان کی، تو پھر اس صلاحیت کی بنیاد پر جو کمائی کر رہے ہیں وہ حلال ہے۔ اور ڈگری بھی جعلی ہے اور جو ہے خود بھی جاہل ہیں اور کچھ ڈگری کے لائق نہیں ہے، تو پھر ایسی جاب حاصل کرنا اور اس سے پھر کمانا یہ درست نہیں ہوگا۔ اگلا سوال جناب عدنان خان پرم پوروا کانپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ ایک مکمل قرآن پڑھنے کے بعد بخشنا اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر کسی کو بخشنے کا ثواب برابر ہے یا ثواب میں کوئی فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ یہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، کہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ حالانکہ اس کے معنی میں کئی قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو کی تفسیر اور سورہ اخلاص کی جو معنی ہے اور سورہ اخلاص کا مفہوم ہے وہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور ایک مطلب وہ ہے جو مشہور ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو پورے قرآن کے برابر ثواب ہو جاتا ہے، چونکہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، تو 3 بار پڑھ لینا پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سورہ اخلاص جو 3 بار آپ پڑھیں گے اور پورا قرآن جو آپ پڑھیں گے، تو قرآن کریم کے جتنے الفاظ زیادہ ہوتے جائیں گے ثواب بڑھتا جائے گا۔ ظاہر ہے جب آپ پورا قرآن پڑھیں گے اس میں خود سورہ اخلاص آئے گا، تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب کئی گنا کئی لاکھ گنا زیادہ ہے بجائے اس کے کہ سورہ اخلاص آپ 3 بار پڑھیں۔ ہاں، یہ جو کہا گیا ہے کہ سورہ اخلاص کا ثواب جو ہے 3 بار پڑھنے سے قرآن کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس میں ہر لفظ پر جو 10 نیکی ملتی اس اعتبار سے نہیں ہے۔ مثلا جو قرآن کریم کی اور آپ تلاوت کرتے ہیں اس میں ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، لیکن سورہ قرآن کو جو 1/3 قرآن کہا گیا، ثواب کے اعتبار سے بھی معنی لیے گئے، اور اس کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب لیا گیا، اس میں تضعیف یعنی ایک حرف پر 10 نیکیوں کا لحاظ نہیں ہے۔ اس معنی کر جو ہے اس کا ثواب پورے قرآن کریم کے جو پڑھنے سے ہوتا وہ اس درجے کا نہیں ہوگا، لیکن اس جیسا ثواب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے دونوں میں بہت فرق ہے۔ پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص موقع نہیں ہے پڑھ دیا تو بھی ایک قرآن کے برابر ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن دونوں میں جو ہے فرق ہے۔ ایک اصل الفاظ حروف کی تعداد اور وقت، مجاہدہ، محنت وہ سب لگائیں گے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے میں نہ اتنا وقت لگا، نہ اتنا مجاہدہ نہ ہوا، نہ اتنے حروف ملے، تو اس بنا پر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ آگے سوال ہے جناب سلمان صاحب کا، اور یہی سوال ایک اور ہے کریٹر جی صاحب کا۔ یہ دونوں کا سوال مشترک ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیز پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز بچے کے پاس ہے، کیا وہ چیز دوسرے بچے کو دے دینا جائز ہے؟ اگر پہلے بچے کی مرضی نہیں ہے دینے کی، زبردستی دلا دینا کیسا ہے؟ ایک بچے کی چیز دوسرے بچے کو دینے کا جو مسئلہ ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوگا
کہ اگر بچہ اپنے پیسے سے وہ چیز خرید کر لایا، مثلا کسی نے بچے کو پیسے دیے، بچہ جو ہے اپنے پیسے سے وہ چیز خرید لایا، تو اب اس بچے کی وہ چیز ملکیت ہو گئی، اب دوسرے بچے کو دینا اس بچے سے لے کر یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن آپ بچوں کے لیے کوئی چیز لائے کہ بچے کھیلیں گے، آپ لائیں وہ چیز بچے کے پیسے سے نہیں خریدی گئی ہے، اب دو بچے ضد کر رہے ہیں، دو چھوٹے بھائی ہیں، دو چھوٹے بچے ہیں، 2 سال کے ہیں، 3 سال کے، کھیل کھیل میں لڑتے رہتے ہیں، یہ بچوں کا مزاج ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی ضد کر رہے ہیں، تو اس میں مصلحت سے ایک بچے کی چیز دوسرے بچے کو آپ اس طرح دے دیں کہ چیز آپ لائے تھے، مالک آپ تھے، آپ اس بچے کے بجائے اس بچے کو دے دیں، یہ اب آپ کو اختیار ہے اس میں کہ جس بچے کو جو ہے مناسب سمجھیں کہ کوئی زیادہ ضدی ہے، کوئی زیادہ رونے دھونے والا ہے، کوئی ماحول خراب کر رہا ہے رو دھو کے، آپ اس کی چیز اس کو دے دیں تاکہ وہ چپ ہو جائے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر سمجھا بجھا کے دیں اگر بچے ہی کی چیز دوسرے بچے کو دینا ہے تو، ورنہ بچے کے پیسے سے بچے کی اپنی چیز کوئی ہے، یا مثلا کسی مہمان نے آ کر کے کسی خاص بچے ہی کو وہ چیز دی ہے، دوسرے بچے کو نہیں دی ہے، اب وہ چیز اس بچے سے لے کر دوسرے بچے کو دینا درست نہیں ہوگا، یہ تھوڑی تفصیل اس میں ہے۔ اگلا سوال جناب محمد شکیل صاحب کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پہلا سوال میرا داڑھی کے بال سے متعلق ہے کہ میرے داڑھی کے بال اکثر و بیشتر وضو کے دوران یا ویسے ہاتھ پھیرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے دل اللہ تعالیٰ کا بہت خوف لگا رہتا ہے، اس کی وضاحت اور اصلاح فرما دیں۔ آپ توڑ نہیں رہے ہیں، داڑھی کاٹ نہیں رہے ہیں، خود سے ٹوٹ رہے ہیں، پھر کاہے کا خوف ہے؟ یہ تو خام خواہ وسوسہ ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے جو بال داڑھی کے خود سے ٹوٹ رہے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا ہے مفتی صاحب سیرت النبی کی سب سے معروف کتاب بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ سوال تھوڑا تشن ہے آپ کا، سیرت النبی کی سب سے معروف کتاب عربی میں کہ اردو میں، بچوں کے لیے کہ بڑوں کے لیے کہ جوانوں کے لیے، آپ اگر کا منشا یہ ہے کہ عام فہم اردو دا طبقے کے لیے کون سی اچھی کتاب ہے، تو اگر تفصیلی مطالعہ کرنا ہے تو سیرت النبی 7 جلدوں میں ہے، سید سلیمان ندوی اور جو ہے علامہ شبلی نعمانی کی، اور اسی طریقے سے درمیانی درجے کی سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی کی، اور وقت کم ہے بچوں کے لیے ہے یا اور بڑوں کے لیے بھی مختصر جو ہے ہمارے حضور، جو اس کتاب کا نام ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی لکھی ہوئی ہے ہمارے حضور، یا اسی طریقے سے خود مولانا علی میاں کی نبی رحمت، اور سیرت کی اچھی کتابوں میں جو ہے سیرت رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری کی بہت اہم کتاب ہے۔ تو بہرحال کتابیں ان میں سے یہ سبھی معروف ہیں، ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے دیکھ کے منتخب کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال عدنان عزیز کہتے ہیں کیا پروڈکٹ فروخت کرنے میں فوٹو کا استعمال کر سکتے ہیں؟ فوٹو جو جاندار کا ہے وہ اس کا حکم فوٹو ہی کا ہے، تصویر میں ہی آتا ہے، لہذا وہ اپنے اختیار سے لگانا کسی بھی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے ویڈیوز کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ویڈیوز میں چونکہ اس کے تصویر اور فوٹو کے حکم میں ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے علماء کا، اس لیے ایسے ویڈیوز جس میں جو ہے جاندار کی تصویر نہ ہو زیادہ اچھا ہوگا۔ باقی اگر آپ ایسی ویڈیوز جس میں جاندار کی تصویر ہے کوئی، تو اس میں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی خاتون کی تصویر نہ ہو، ویڈیو میں کوئی عورت نہ بول رہی ہو، اور کوئی بے حیا مناظر اس میں نہ ہو ویڈیو میں، اور کوئی جو ہے لیڈیز کا استعمال نہ ہو، تو ایسی ویڈیوز بنائیں۔ کوئی مرد ہے اس کی تشہیر کر رہا ہے، کوئی مرد اس کو اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے، اس انداز کی کوئی ویڈیوز آپ بنائیں تو جس میں یعنی کوئی اور قباحت نہ ہو ویڈیو کے علاوہ، تو اس کی گنجائش بعض علماء دیتے ہیں۔ اگلا سوال اسماعیل بھا سورت گجرات۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز کا ٹائم مقتدی کی رعایت کے ساتھ چینج کرنے کا حق کس کا ہے؟ امام کا یا متولی کا یا پھر دونوں کا؟ امام صاحب بولتے ہیں یہ حق صرف امام کا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے ایک فوٹو بھی بھیجا ہے جس میں فتویٰ ہے، یہ فتویٰ دکھا کر کہتے ہیں کہ جب دل چاہے نماز کا وقت چینج کر دیتے ہیں امام صاحب۔ پلیز وضاحت فرمائیں کہ صرف امام ہی ٹائم چینج کر سکتا ہے یا متولی؟ مسجد میں بہت نازک معاملہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اصل میں یہ چیز مشورے سے طے کرنے کی ہے، یہ حق تنہا امام صاحب کا بھی نہیں ہے، امام صاحب کا حق
زیادہ ہے بنسبت مقتدیوں کے، بنسبت انتظامیہ کے، لیکن امام صاحب بھی اس معاملے میں آزاد نہیں ہے۔ وہی معنی کہ امام صاحب کو مقتدیوں کی رعایت کرنا بھی لازم ہے کہ ایسا ٹائم رکھا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ مقتدی حضرات کا جس میں فائدہ ہو، وہ ٹائم زیادہ سوٹ کرتا ہو ان کو۔ اور دوسرے ہی کہ اس میں مشورہ بھی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مسجد کی انتظامیہ متولی حضرات جب مسجد کے دوسرے انتظامات دیکھ رہے ہیں تو ان سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے، اور مشورہ یوں بھی جو ہے خیر کی چیز ہے، سنت کا ہے۔ تو اس لیے امام صاحب اور متولی یہ کسی ایک کا حق نہیں، اور زیادہ حق امام صاحب کا ہی ہے۔ فتوے میں تو صرف امام صاحب کا حق ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ رائے کیا مطلب یہ فتنے سے بچنے کے لیے کہ امام صاحب جو انتظامیہ کو بٹھا لے، پھر خود فیصلہ لے لیں کہ بھائی مقتدیوں کی رعایت اس میں زیادہ ہوگی، یہ مصلحت ہے، یہ مناسب وقت رہے گا۔ اور جیسا کہ فتوے میں یہ آپ کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ پورے سال موسم کے دیکھتے ہوئے پوری سال کا ایک نظام الاوقات بنا لے۔ نظام الاوقات بنا لینے سے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں اس تاریخ میں یہ ٹائم بدلنا ہی ہے۔ آج کل ایسی گھڑیاں جیسے آ گئی ہیں الیکٹرانک، اس میں جو ہے خود ہی ٹائم بدلتا رہتا ہے، اس انداز سے سیٹ کرا لیں تو یہ جھگڑا ہی نہ ہوگا کہ امام صاحب ٹائم بدلیں گے کہ مقتدی بدلیں گے، وہ ٹائم آٹومیٹک بدل جائے گا۔ بہرحال اس کو جو ہے مدعا نہیں بنانا چاہیے، اور اپنے جذبات کو آگے رکھنے، اپنے رائے کو آگے رکھنے کا جذبہ یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ اپنے رائے کو دوسرے کے رائے پہ قربان کر دینا، اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اگلا سوال جناب عظیم صاحب کا ہے، کہتے ہیں میں نے تقدیر پر پرانی ویڈیو دیکھنے کے بعد سوال کیا ہے، اس ویڈیو کے سننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جملے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس کو کس طرح سمجھا جائے گا؟ اور انہوں نے آڈیو کلپ میں اپنا دونوں سوال رکھے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہدایت اور توفیق کے ملنے کے تعلق سے جو آپ نے آڈیو کلپ بھیجی تھی وہ ہم نے سن لی تھی، یعنی ویڈیو جو تقدیر سے متعلق تھی اس پر بھی ان کو جو ہے یہ سوال پیش آیا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہدایت اور توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جس کو توفیق ملے وہ عمل کر لیتا ہے، جس کو توفیق نہ ملے وہ محروم رہتا ہے۔ تو اس پر کوئی اب دوبارہ پھر ان کو اشکال ہو رہا ہے کہ یہ توفیق والی بات پھر کس پر محمول کی جائے گی؟ جب تقدیر میں سب لکھا ہی ہے تو توفیق ملنے اور نہ ملنے کا پھر کیا دخل ہوا؟ ایسی دعا تقدیر کو بدل دیتی، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو تقدیر میں لکھا ہوا ہی ہوتا ہے، پھر دعا تقدیر کو بدلنا یہ کس معنی میں ہوگا؟ یہ ان کے دو اشکال ہیں، ایک دعا سے تقدیر بدلنا، دوسرے توفیق کی وجہ سے جو ہے عمل کی سعادت ملنا، یہ دونوں کو کس معنی ملیں گے؟ دیکھیے یہ بات اس ویڈیو میں نہیں آ سکی ہے، آپ کا سوال اپنی جگہ صحیح ہے۔ تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے، یہ بعض حدیثوں میں آیا ہے، اور اس کی تشریح میں بعض نے تو یہ بات فرمائی کہ تقدیر میں ہی یہ بات لکھی رہتی ہے کہ اس کے لیے بندہ دعا کرے گا اور پھر ایسا ہو جائے گا، تو گویا وہ تقدیر میں دعا بھی لکھی ہے اور اس میں تقدیر کی لکھی ہوئی بات کو دوسری تقدیر سے بدلنا بھی لکھا ہوا ہے، لہذا یہ بھی تقدیر ہی بات ہوئی، کوئی نئی بات نہ ہوئی۔ اور بعض حضرات نے اس کی تشریح میں یہ بات فرمائی ہے کہ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، تقدیر مبرم، تقدیر غیر مبرم۔ مبرم مانے اٹل اور غیر اٹل، تو بعض تقدیر میں تو اٹل طریقے سے لکھا ہوا ہے اور بعض تقدیر میں اس تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس کے حق میں پھر یہ بندہ دعا کرے گا، یہ خود دعا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے کو اس فیصلے سے بدل دیا جائے گا، تو یہ بھی تقدیر کا ہی حصہ ہے۔ باقی دوسرا سوال کہ توفیق بندے کو جب اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے تو جس بندے کو توفیق نہیں مل رہی ہے تو وہ تو محروم ہو گیا، پھر تقدیر کا کیا اس میں معاملہ رہا؟ جب تقدیر میں جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر توفیق ملنے نہ ملنے کا کیا تعلق؟ اس کا جو آپ کو اشکال پیش آ رہا ہے، ہم نے اس کو خلاصہ ذکر کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ خیر چیز ہو یا شر، نیک عمل ہو یا برا عمل، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی چیز کی بھی توفیق ملتی ہے، بری چیز کی بھی، لیکن بری چیز کے ملنے کو توفیق نہیں کہا جاتا ہے، لیکن اچھا ہو یا برا ہوتا سب اللہ ہی کی طرف سے، والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ یہ ہے کہ بندہ جو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو کرا دیتے ہیں، نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیکی کرا دیتے ہیں، برا کرنا چاہتا ہے برا کرا دیتے ہیں، اور اچھا کرنا چاہے اس پر قدرت مل جانا، برا کرنا چاہے اس پر قدرت مل جانا، دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی توفیق والی ہی بات نہیں ہے،
برائی پر عمل کرنے والی بات بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بندے کے اپنا اس اختیار کا دخل ہوتا ہے، لیکن بندے کا جو اختیار ہے یہ بھی اپنا اختیار نہیں ہے۔ بندے کا جو اختیار ہے حقیقت میں وہ بھی اس کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے ایک جگہ کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم جو کچھ بھی چاہتے ہو وہ چاہ ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو لہذا یہ توفیق ہو، توفیق خیر ہو یا جو ہے عمل شر ہو، دونوں ہی من جانب اللہ ہوتا ہے، اور یہ بندے کے اپنے جو اللہ نے عقل و صلاحیت دی، استعداد دی ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتے ہیں، کسی کو محروم رکھتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی اپنی جو ہے، اس میں بھی تقدیر اور جو ہے اس کی مصلحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بندے کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنی صلاحیت کا کیا اس کا رخ جا رہا ہے، ویسے ہی اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے، اور تقدیر میں یہ سب بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ تقدیر میں بہت زیادہ عقل لڑانا اور تقدیر کو پر زیادہ سوال قائم کرنا، اس سے خود منع کیا گیا، حدیث پاک میں بھی منع کیا گیا ہے۔ اس لیے جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھ کر کے کہ ہماری عقل ناقص ہے اور ہم تقدیر کو کما حقہ سمجھنے سے قاصر ہیں، بس یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تقدیر کے اس مسئلے میں الجھن سے نجات عطا فرما دے اور شرح صدر عطا فرما دے۔ بس یہ دعا کر کے پھر زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال اس میں نام حذف ہے، کہتے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح پر نکاح اسی شخص سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی لڑکا لڑکی جن پر نکاح فرض ہو چکا ہے نکاح کر لیں چھپ کر، لیکن بعد میں ماں باپ راضی ہو گئے ہوں، نکاح کے لیے نکاح کروانا چاہ رہے ہو، تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اصل میں جو پہلا نکاح کیا تھا آپ نے خفیہ کیا تھا، اور اب یہ عیب لوگوں کے سامنے نہ آئے تو اپنی عیب پوشی ستر پوشی کے لیے علانیہ نکاح کریں، تو دوسرا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، حلال دونوں ایک دوسرے کے لیے پہلے ہی ہو چکے ہیں، دوسرا نکاح صرف عیب کو چھپانے کے لیے ہے اور اعلان کرنے کے لیے نکاح کا، اس لیے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گویا فرضی نکاح ہو رہا، نکاح تو ہو ہی چکا تھا، لیکن اس مصلحت سے دوبارہ نکاح کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ تجدید نکاح کیا چیز ہے؟ تجدید نکاح کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا ہو پھر نکاح کرنا، طلاق ہو گئی تھی اور جو ہے یا مثلا کوئی اور نکاح فسخ ہو گیا تھا کسی اور وجہ سے، تو دوبارہ نکاح کرنا جس میں مہر بھی دوبارہ رکھنا ہوگا اور جو ایجاب و قبول باقاعدہ شرائط کے ساتھ پورا نکاح جیسے پہلے تھا ویسے ہی دوبارہ کرنے کا نام تجدید نکاح ہے، جس میں کم سے کم 2 گواہ ہونا شرط ہوتا ہے۔ اگلا سوال اس میں بھی نام حذف ہے، کہتے ہیں نابالغ بچہ سلہ دے سکتا ہے بکرے کو؟ نابالغ بچہ اگر بالغ کی طرح ہے یعنی سمجھدار ہے، تمیز ہے، اور وہ بکرے کو اچھی طرح ذبح کرنے پر قادر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، سلہ پھیر سکتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے اسی میں، کیا فرض نماز شوہر بیوی کو گھر میں جماعت بنا کر پڑھ سکتا ہے اگر شوہر کو مسجد میں جانے سے پبلک انزائٹی ہوتی ہو؟ جی ہاں، ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کو بغل میں نہیں کھڑا کریں گے، نماز باجماعت پڑھنے میں بیوی کو پیچھے کھڑا کریں گے، گویا جیسے سب پیچھے ہوتی ہے ایسے، چاہے وہ تنہا بیوی ہو تو بھی بغل میں کھڑا کرنا، یا کوئی بھی محرم عورت بھی کیوں نہ ہو، جو ہے مرد کے بغل میں نماز جماعت میں کھڑا کرنا جائز نہیں ہے۔ جماعت سے نماز تو پڑھ سکتے ہیں بیوی کے ساتھ، لیکن بیوی کو پیچھے ہی رکھنا ہوگا مقتدی بنا کر۔ اگلا سوال جناب تنویر خان کا ہے، کہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے بھائی کی شادی کرا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے بھائی کی شادی کرانے کی یہ صورت کہ آپ بطور بڑے بھائی ولی کے بن کر کے ساری چیزیں کریں، سب کی دعوت کریں اور زکوٰۃ کا پیسہ لگاتے جائیں، یہ شکل تو صحیح نہیں ہے۔ یہ شکل کرنا کہ زکوٰۃ کے پیسے اپنے غریب بھائی کو دے دیے، پھر غریب بھائی سے کہا کہ اپنی شادی میں تم خرچ کرو، وہ چاہے پھر آپ کو واپس کر دے کہ آپ ہی جو ہے ہماری طرف سے خرچ کر دیجیے گا اس میں، تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ شادی میں ضروری جو خرچے ہوں اسی میں زکوٰۃ کا پیسہ لگائیں، غیر ضروری خرچے لمبی چوڑی دعوت اور لمبی چوڑی بارات کے لیے اگر آپ نے پیسے خرچ کریں گے تو اللہ کے یہاں حساب ہوگا، پوچھ ہوگی، گنہگار ہوں گے، بھلے زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اگلا سوال عبد المنان مہاراشٹرا ستارہ سے پوچھتے ہیں، سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ کیا غیر مسلم لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جس طرح انبیاء کرام کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ان کی بیوی غیر مسلم تھی، اس سوال کی وضاحت فرما دیں۔ شریعت
اسلامیہ میں، شریعت محمدی میں، آخری دین اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ غیر مسلم لڑکی سے یعنی ہندو لڑکی سے، مشرکہ سے نکاح کیا جائے، اس کو اپنے نکاح میں لایا جائے۔ قرآن کریم میں صاف صاف حکم ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کہ کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان والی بن جائے۔ اگر ایمان والی بن جائے تو نکاح کر سکتے ہو۔ بات رہی آپ کی کہ انبیاء کرام کے واقعات میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں یہ حکم نہیں تھا۔ شریعت میں احکام میں وقتاً کچھ جزوی احکام میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، یہ لمبا موضوع ہے، ہم یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ خلاصہ یہ کہ سابقہ شریعتوں میں اس بات کی اجازت تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن شریعت محمدیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی کافرہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت سابقہ شریعتوں میں تھی، جیسا کہ اس کی مثالیں آپ نے پیش کیں، لیکن اب ہماری شریعت میں اس کی ممانعت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اگلا سوال جناب محمد راشد علی اورئی کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 1 میں پیج نمبر 9 میں لکھا ہے کہ مکہ شہر میں ہمارے نبی صاحب پیدا ہوئے، یہاں رسول خدا پیدا ہوئے، یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ دونوں ہی جملے صحیح ہیں۔ اصل میں اردو بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے ترقی کرتی رہتی ہے، پہلے اس طرح بولا جاتا تھا ہمارے نبی صاحب نے فرمایا، صاحب کا لفظ اس طرح لگا کر کے، اور وہی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کہیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ تشریح میں یوں کہیں اور پڑھنے میں وہ پڑھیں، دونوں صحیح ہے۔ اگلا سوال جناب محمد حبیب اللہ عالمپور، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 1، شادی کے رشتے کے بارے میں اگر کوئی ہم سے دوسروں کے بارے میں پوچھے تو کیا ہمیں اس آدمی کی اچھی بری عادتوں اور الزامات کے بارے میں بھی بتانا ہے؟ نمبر 2، کیا یہ غیبت میں داخل ہے؟ نمبر 3، اگر چپ ہوں گے تو پوچھنے والوں کے خاندان سے دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ آپ سے اگر کوئی شخص بطور مشورہ کے کسی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ فلانا لڑکے سے ہمارا رشتہ طے کر رہے ہیں، فلانے لڑکے کے بارے میں کیسا رہے گا، کچھ جانتے ہو، یا کسی جگہ فلانی لڑکی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ وہ لڑکی کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہے، تو دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ تو اب امانت والی بات یہ ہے کہ حقیقت کو چھپایا نہ جائے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، بلکہ امانت کو صحیح طریقے پر ادا کرنے میں داخل ہے کہ آپ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ کوئی بات فرمائیں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ نقصان سے بچانے کے لیے آپ کہیں کہ بھائی لڑکا شراب پیتا ہے، لڑکے کے اندر یہ عادت ہے، تو حقیقت والی بات اب بتانا یہ غیبت میں نہیں ہوگا، چونکہ اس کا مقصد غیبت کرنا نہیں بلکہ اس کا مقصد کسی کو دھوکے سے، نقصان سے بچانا ہے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ چپ ہوں گے، اب چپ ہونا اگر اس مقصد سے ہے کہ اگر ہم بتاتے ہیں تو ان سے برائی ہو جائے گی، جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں لڑکے سے برائی، لڑکے کے خاندان والوں سے، لڑکی والوں سے برائی ہو جائے گی، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اطمینان نہیں ہے، آپ اس کی تحقیق کسی اور سے کر لیں، میرا بتانا مصلحت کے خلاف ہے، تو آپ معذرت کر لیں، لیکن اگر آپ بتائیں تو صحیح بتائیں، پھر وہ چیز غیبت میں نہیں ہے۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا ہے، سلام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ کی طرح داڑھی رکھتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ یہود و نصارہ کی طرح داڑھی کیسی ہوتی ہے؟ یہود تو پوری داڑھی رکھتے ہیں اور نصارہ جو ہے داڑھی نہیں رکھتے ہیں، جیسا کہ آج کل جو یہود و نصارہ کا پائے جاتے ہیں۔ باقی داڑھی جو شریعت کا حکم ہے یہود و نصارہ کی طرح ہی ہو یا غیر یہود و نصارہ کی طرح، ان کی داڑھی کیسی ہوتی ہے اس بحث میں جائے بغیر، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی جب تک نہ ہو جائے اس کو کتروانا، اس کو چھوٹی کرانا، اس پہ جو ہے اس طرح چلانا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا جو ہے داڑھی جو شریعت کا شعار ہے، واجبی حکم ہے، 5 حدیثوں میں امر کے صیغے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ۔ لہذا یہ جو فیشن والی داڑھیاں آ گئی ہیں، یہ داڑھی رکھنا نہ رکھنا ہی برابر ہی ہے۔ احمد شیخ صاحب سوال کرتے ہیں، شیخ محترم کیا حنفی طریقے پر نماز کا ادا کرنا صحیح ہے؟ عید کی نماز کا طریقہ نبی کریم کے طریقے پر حنفی مسجد میں نظر نہیں آتا، شافعیات میں البتہ 12 زائد تکبیروں سے نبی کے طریقے پر پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے ترمذی میں، دیکھیے یہ آپ نے ایک رخ دیکھ لیا دلائل کا، اور وہ حدیثیں تو آپ کے سامنے آ گئی جس میں 12 تکبیروں کا تذکرہ ہے، ترمذی میں آپ نے حوالہ بھی دیا، لیکن جو حدیثیں 6 زائد تکبیروں والی ہیں
وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 کتابیں کے حوالے دے رہا ہوں، وہ کتاب اٹھا دیں، میں ان کی کتاب کی صفحات بھی بتلا دوں۔ تو اس میں جو ہے باقاعدہ حنفی مسلک میں جو طریقہ ہے عید کی نماز کا، وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی نبی کا طریقہ ہے۔ کسی بھی عمل میں ایک سے زائد عمل بعض دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ رفع یدین کا مسئلہ ہو، قرأت فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو، سب میں دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عیدین کی دونوں رکعتوں میں جو 3 زائد تکبیرات جو حنفی طریقے میں ہیں، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ سعید بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ عیدین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں کس طرح کہا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا ہر رکعت میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، یعنی مسلسل، جیسے جنازے میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا یہ سچ کہتے ہیں۔ اسی طرح قاسم ابو عبد الرحمن دمشقی کا بیان ہے کہ ہم سے بعض صحابہ کرام نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عید کی نماز پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں، اور نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بھولنا نہیں، جنازے کی طرح 4 تکبیریں ہیں، اور ساتھ ہی انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اس طرح کے انگوٹھے کو دبا لیا، یعنی 4 کا اشارہ فرمایا۔ ہر رکعت میں 4 تکبیرات سے مراد ہے، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ 3 زائد تکبیریں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں اور رکوع کی تکبیر۔ اس طرح 3 زائد تکبیریں ہوں گی، پہلی میں تکبیر تحریمہ ملا کر 4 اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر ملا کر کے 4 ہو جائیں گی۔ یہ جو 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ان کی پوری عربی عبارت بھی ہمارے سامنے ہے، ہم عربی عبارت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیں، لیکن کلپ لمبی ہو جائے گی۔ ان سعید بن العاص قال سألت ابا موسیٰ وحذیفہ، یہ جو ہے حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، ابو داؤد ابواب الصلاۃ باب التکبیر فی العیدین، اور اسی طریقے سے اعلاء السنن میں جلد 8 صفحہ 104 کے اندر ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ جو اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، میں حدیث کی اور کتابیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ حدیث شرح معنی الاثار کتاب الزیادات میں باب صلاۃ العید کیف التکبیر فیہما کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اعلاء السنن کے اندر بھی 103 صفحے پر یہ جلد 8 میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو تحاوی وغیرہ میں تو یہ آپ اصل میں آپ حضرات عجیب جو ہے معاملہ کرتے ہیں کہ جو طریقہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کے دلائل آپ سنا دیتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے دلائل کو چھپا لے جاتے ہیں۔ اگر وہ دلائل بھی آپ ذکر کر دیں تو یہ اختلاف باقی نہ رہے۔ اگلا سوال جناب زینب کا، کہتے ہیں قرآن مجید کو ہل کے پڑھنا کیا منع ہے؟ جیسے یہاں مدارس میں تو بچے ہل کر پڑھتے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں حفظ والوں کو ہلنے سے منع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ہلنا جو ہے قرآن کو حفظ کرنے میں بچوں کے لیے وہ ہلایا نہیں جاتا، ان کو وہ خود ہلتے ہیں پڑھنے میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گویا جھوم کر پڑھنا جسے کہتے ہیں۔ اور وہ جو ہل کر پڑھنا منع ہے وہ ہوتا ہے بتکلف، قرآن کو پڑھنے میں بعض لوگ جو ہے بہت زور اور زحمت اٹھا کر کے ہل کر کے پڑھتے ہیں، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو ہے دونوں طریقے سے ہی ہل کر پڑھیں، غیر ہل کے پڑھیں، بس یہ کہ اس کو مقصود نہ سمجھے ہلنے کو۔ اگلا سوال سید محمد حسان کا ہے، کہتے ہیں کمپنی میں جاب مل رہی ہے، پرماننٹ ہونے کی بھی پوری امید ہے، لیکن چہرے سے داڑھی نکالنے کو کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ مسئلہ بتا دیجئے۔ دیکھیے اگر دال روٹی چل رہی ہے تو داڑھی نہ کٹائیں اور ایسی جاب کو لات مار دیں۔ ہاں اگر آپ کا کہیں جائز روزگار نہیں مل پا رہا ہے تو بدرجہ مجبوری ناجائز و گناہ سمجھتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہوئے وقتی طور پر آپ حلال آمدنی کے لیے جاب کر لیں، لیکن جو ہے کوشش کریں کہ اس جاب سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ بنا دے تو اس سے ہٹ جائیں اور داڑھی رکھیں اور ہمت سے کام لیں۔ جو ہے اس طرح کے آزمائشی حالات آتے رہتے ہیں، ہمیں شریعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے جناب سلمان بھا سورت گجرات، مفتی صاحب میرا سوال کھانے پینے کے متعلق ہے۔ آج کے دور میں جیسے اپنے صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ایسا ہی نظام تھا کھانے کا؟ مطلب جب فاقے کا دور تھا تب تو تھا، مگر جب صحابہ کا دور آیا مطلب دنیا کی ہر نعمت اس وقت موجود تھی، جب ان کا بھی یہی معمول تھا جیسے صبح، دوپہر اور شام 3 ٹائم کا کھانا، یا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی کتاب ہو تو بتا دیجئے۔ جی آپ نے اہم سوال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو نبی کریم علیہ السلام کا ابتدائی دور تھا اور مدنی دور بھی تھا وہ بھی شروع کا، تو اس میں تو پیٹ بھر کر کھانا میسر ہو جانا بھی کبھی کبھی ہوتا تھا،
لہذا معمول ہو جانے کی کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ناشتہ بھی ہو کھانا بھی ہو۔ اور اس سلسلے میں جو ہے صحابہ کرام کو جو معمول تھا، جب بعد میں خوشحالی آئی ہے تو اس میں بھی چونکہ سنت پر وہ عمل کرنے والے تھے، اور سنت میں یہ ہے کہ جب خوب بھوک لگے تب کھاؤ، اور ابھی پوری جو ہے پیٹ پورا بھرنے سے پہلے 1/3 حصہ بھی خالی ہو آپ کھانا روک دیں، یعنی ایک حصہ خالی رکھیں، پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ خالی رکھیں۔ تو صحابہ کرام کا اسی پر عمل تھا، جب تقاضا ہوتا جب ایسا کھا لیتے، جو میسر ہوتا وہ کھا لیتے، کھانے میں تکلفات ان کے یہاں نہیں تھے۔ باقی ان کا معمول کیا تھا، ظاہر سنت کے مطابق جب کھاتے تھے تو کھانا جو ہے دسترخوان بچھا کر کھانا، اور جو ہے سنتوں پر عمل کرنا، دعائیں پڑھنا، یہ سب تو تھا۔ باقی 3 ٹائم کا ان کے ہاں اس طرح کا معمول کہیں نظر سے نہیں گزرا کہ وہ 3 ٹائم ان کا معمول ہو۔ صبح اٹھے تو چائے چل رہی ہو، ظاہر ہے کہ چائے تو تھی ہی نہیں اس زمانے میں، اور دوپہر کو کوئی ٹائم مقرر ہو، پھر شام کا کوئی ٹائم بندھا ہوا ہو، بلکہ بس وہ اپنے تقاضے کے اعتبار سے بہت کم وقت کھانے پینے میں لگایا کرتے تھے۔ اور اس طرح کی ترتیب کوئی جیسے ہمارے یہاں چل رہی ہے، اس طرح کی کوئی ترتیب نئے کتابوں میں نظر سے نہیں گزری۔ باقی اس سلسلے میں اگر کتاب کا مطالعہ کریں آپ تو یہ شمائل کبریٰ کے نام سے یہ کئی جلدوں میں ایک کتاب ہے، اس میں کھانے پینے کے تعلق سے بھی پورا ایک چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام کے معمولات اور نبی کریم علیہ السلام کے معمولات کو ذکر کیا ہے۔ یہ شمائل کبریٰ اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کا مطالعہ کریں، اس میں تھوڑی تفصیل مل جائے گی۔ دوسرا سوال، ٹخنوں کے نیچے پینٹ یا پاجامہ پہننا کیسا ہے؟ یہ ازرائے تکبر ہے تو حرام ہے، اور جو ہے یوں اگر ہے تو صرف مکروہ ہے۔ ٹخنے کے نیچے پینٹ یا پیجامہ یا کوئی بھی اوپر سے آنے والا لباس، لنگی یا کرتا، یہ ناجائز ہے، اور ناجائز میں بعض صورتوں میں حرام ہے، بعض صورتوں میں صرف مکروہ ہے۔ اخت اشتیاق، ان کا سوال ہے اگر کوئی نیک کام شروع کیا ہے جیسے آن لائن کلاس قرآن کے لیے، لیکن پھر کسی وجہ سے اسے بند کرنا پڑا تو کیا گنہگار ہوں گے؟ تعلیم و تعلم کے طور پر آپ آن لائن کلاس لے رہی تھیں، کوئی عذر پیش آ گیا اس کی وجہ سے بند کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ عذر پیش نہیں آیا تو کوئی آپ کو متبادل طریقہ مل گیا جس کی وجہ سے آپ نے بند کیا ہے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ کو ضروری کلاس تھی تو پھر تو اس کا سیکھنا ضروری ہے، یا کوئی اس کا بدل طریقہ اختیار کرے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ دین یعنی نہ سیکھنے کا گناہ ہوگا، آن لائن کلاس چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کر لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں آگے سوال ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ویسے بھی جب قومیں کی بات ہے تو ایک میں ہی نہیں مانگنے کو کہا، پھر بعد میں ٹائم بڑھ گیا، غالباً کچھ لکھنے میں کچھ وہ ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ پوچھ لیں، پڑھنے میں بات نہیں آ رہی ہے۔ اگلا سوال فہد صدیقی صاحب کا ہے، حضرت شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں عام فہم لفظ میں۔ اس سلسلے میں ہم صرف آپ کو اپنی ایک ویڈیو کا حوالہ دیں گے، تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتے، آپ اس کو جو ہے سن لیں، پھر آپ کو کوئی چیز پوچھنا ہو پوچھیں۔ ڈسکرپشن میں اس کا حوالہ دے دیا جائے گا، شیئر مارکیٹ میں جو ہے شیئر خریدنا بیچنے کا تعلق سے، اس کو آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد کوئی اس میں چیز سمجھنے کی ہو تو دوبارہ سوال کر لیں۔ بہرحال یہ سوالات تھے جو آپ کے سامنے ان کا حل رکھا گیا، امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری استفادے کا سلسلہ برقرار رہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔